السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین باکرام، آج میں سبق نمبر 26 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں بھی ما بقیہ شب قدر کے متعلق چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ اس آیت کریمہ جو ہے اس سورت کی تفسیر اور اس کے ترجمہ پیچھے والے ویڈیو میں آ چکا ہے، اس لیے میں یہاں اس سبق میں اس سورت کا ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ خاص جو باتیں ہیں مختصر انداز میں اس سورت کے وہ بیان کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت ذکر میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری، دکھاوا اور نام و نمود کے لیے کوئی کام نہ ہو، اس طرح کی کسی بھی کوئی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ للہیت اور اخلاص اور محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاست قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگ رہے، یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو لوگوں کے ڈر یا لوگوں کی شرم کی وجہ سے نہ، بلکہ خالص اللہ کی رضامندی کے خاطر اس رات کو عبادت میں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بدنصیب شخص ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخص کے جھگڑے نے ہمارے ذہن سے ان باتوں کو اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، اس لیے اس شب کی کوئی متعین نہیں ہے۔ 5 شب ہوتے ہیں جو آخری عشرے میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان 5 میں سے کوئی ایک شب ہوگا جو شب قدر کہلائے گی، اور وہ تا کراتے ہیں، یعنی 20 کا دن گزرنے کے بعد 21 کی شب آتی ہے، مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک یہ ایک رات کہلائے گی، اور دوسرے 22 کا دن گزار کر جو 23 کی رات ہوگی وہ، اور تیسرے 24 کا دن گزار کر جو 25ویں کی شب آئے گی، اور چوتھے جو 26 کا دن گزار کر جو 27 کی رات آئے گی، اور 5ویں جو 28 کا دن گزار کر جو 29ویں شب ہوگی۔ یہ شب قدر کی
رات ان میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات کہلاتی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اللہ کے عبادت میں لگائیں۔ شب قدر میں کوئی خاص یا مخصوص عمل نہیں ہے جس میں دل چاہے عبادت میں مشغول رہے۔ جس عبادت کو دل چاہتا ہے بشاشت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، اس میں لگا رہے، نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کی تحلیل و تسبیح اور تحمید بیان کرے، استغفار کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، اور بہت ساری نمازیں ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ جس میں بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کام میں لگے رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے، سو جائے، اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس سے بھی اس کو شب قدر کی فضیلت مل جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا یہ ادنا درجہ ہے، یہ اس شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے جو یہ سوچے کہ اگر میں بیدار رہا تو لہو و لعب میں شمار ہو جاؤں گا، لہو و لعب میں مشغول ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے کہ نماز پڑھے عشاء کی اور سو جائے تھوڑی بہت عبادت کر کے، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا اور اس میں عبادت کرنا ضروری ہے، اس سے فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ اگر ہم نے تمام رات نہیں جاگی تو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے دنوں کی بنسبت تھوڑی سی بھی عبادت کر لے تو اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت کا حصہ جمع کروا لیا ہے اور پھر ہمارے اعمال بہت زیادہ ہو گئے، اور پھر وہ اب پورے سال ہمیشہ ایسے لغو و لعب میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں نہ تو حرام و حلال کا پتہ ہوتا ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، اور یہ اس کے الگ سے ثواب ہے۔ لیکن گناہوں سے بچنا اور دوسری عبادتوں میں لگنا یہ ایمان والوں کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے فرائض کو انجام دے، واجبات کو انجام دے، پھر وہ دوسری چیزوں میں لگے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ایک اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایک طرف سے وہ ثواب کماتا ہے اور دوسری جانب سے اسے ضائع کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جاگ کر اپنی عبادت کر سکیں تب تو بہتر ہے کہ وہ مسجدوں کا رخ کریں، لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ کر سکون و اطمینان سے عبادت کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں، چونکہ یہ عبادت تنہائی والی ہے، اخلاص اللہیت والی ہے۔ اس میں مسجدوں میں جا کر ایک طرف جانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، لیکن اگر مسجد میں بھی جا کر عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات یا کوئی ممنوع چیزیں نہیں ہیں۔
لیکن ہم پوری رات جاگ کر یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ آنے والے دن میں ہمارے اوپر جو فرائضی چیزیں، ہمارے اوپر جو منصب ہے یا ہماری جو ذمہ داری ہے، ان سے ہم بے یار و مددگار ہو جائیں اور ان سے ہم اس طریقے سے الگ تھلگ ہو جائیں کہ ہم اپنے فرض منصبی چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے ڈیوٹی یا ذمہ داری سے کنارہ کش ہو کر ہم سوتے رہیں، تو اس طرح سے جاگنا بھی بیکار ہے۔ بلکہ آپ جو جاگ کر عبادت کی ہیں وہ عبادت آپ کے خاص آپ کے لیے ہے، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنے فرائضی منصبی کو پورا کرنا یہ تمام چیزیں اور ساری رات جاگنے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم ان کا اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے رات بھر عبادت کی ہے تو دن میں ہم سوتے رہیں اور جو ہمارے لیے ضروری کام ہے اس سے ہم کنارہ کش ہو جائیں۔ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا جاگیں اور اپنے فرائض کو اور اپنے منصب کو پورا ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔